بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیتنی فشا ولیتی ندرا ومع العلعکس وکن مخیرا. اچھا کہا کہ اگر یا متکلم فعل کے آخر میں آ جائے تو کہا ہے یا سے پہلے نون وقایہ لاتے ہیں. ٹھیک، یہ تو فعل کے آخر میں نون وقایہ لانا ضروری ہے. اب بات اس میں ہے کہ یہ حروف مشبہۃ بالفعل کے ساتھ اگر یا متکلم آ جائے تو وہاں کیا حکم ہے؟ وہاں پر بھی نون لاتے ہیں یا بغیر نون کے لاتے ہیں؟ فعل کے ساتھ تو نون وقایہ آ جائے گا، لیکن حروف مشبہۃ بالفعل کا حکم کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ وَلَيْتَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَظَرَا. اگر حروف مشبہۃ بالفعل سے لیتا ہوں، لیتا یا متکلم لیتا کے ساتھ آ جائے تو نون وقایہ کے ساتھ لانا زیادہ ہے، نون وقایہ کے بغیر یا متکلم آنا کم ہے. ولیتنی فشا ولیتی نظرا. لیتنی یا کو نون کے ساتھ لایا، لیتی بغیر کیا ہے نون وقایہ کے، یہ کم ہے. اچھا یہ لیتا کے ساتھ. اما لعل میں کیا ہے؟ لعل بالکل لیتا کا عکس ہے. لعل میں کیا ہوگا؟ نون کے ساتھ آنا کم ہے، بغیر نون کے زیادہ ہے. یہ دو ہوئے. بقیہ حروف مشبہۃ بالفعل جو چار رہتے ہیں وَكُن مُخَيِّرًا فِي الْبَاقِيَةِ. بقیہ کے اندر کیا ہے؟ آپ اختیار مند ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے. وَكُن مُخَيِّرًا فِي الْبَاقِيَةِ. بقیہ جو چار ہیں ان میں کیا آپ کے لیے اختیار ہے؟ نون وقایہ کے ساتھ یا متکلم لائے یا بغیر نون وقایہ کے یا متکلم لائے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حروف جارہ کے ساتھ یا متکلم آ جائے، یعنی حروف جارہ داخل ہو یا متکلم کے اوپر، یہاں کیا حکم ہے؟ ٹھیک. حروف جارہ میں سے صرف من اور ان ہے. بقیہ کے ساتھ اگر یا متکلم آ جائے تو وہاں نون وقایہ نہیں لاتے ہیں. حروف جارہ میں سے من اور ان کے علاوہ دوسرے جو حروف جارہ ہیں 15، ان میں نون وقایہ نہیں لائیں گے، ڈائریکٹ حرف جر داخل ہو جائے گا یا متکلم کے اوپر. اما من اور ان میں نون کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، بغیر نون کے بھی آ سکتا ہے، لیکن اکثر نون کے ساتھ. کیا وَاسْتِرَارًا خَفَّفَا مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا. حالت اضطراری میں تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے. منی اور انی کو تخفیف کے ساتھ. منی اور انی بعض علماء گزشتہ نے کیا کیا؟ منی اور انی کو تخفیف، مین اور ان کے ساتھ جہاں متکلم لگا دیا تو نون وقایہ کے ساتھ لاتے ہیں. کس طرح؟ جب مین اور ان کے ساتھ نون وقایہ بھی آ گیا تو دو نون ادغام کر لیں گے، منی انی. لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا، بغیر نون وقایہ کے یا متکلم داخل کر کے منی انی. بس کیا ہوا یہاں پر؟ مین اور آن کے ساتھ یا متکلم آنے کی صورت میں نون وقایہ آتا ہے، لیکن ضرورت شعری کے وقت ممکن ہے نون کے بغیر بھی یا متکلم پر مین اور آن داخل ہو جائے. یہ تو حروف جارہ کا حکم. ظروف کا کیا حکم ہے؟ ظروف اگر ظروف اضافہ ہو یا متکلم کی طرف
ظروف اضافہ ہو یا متکلم کی طرف، تو یہاں کیا حکم ہے؟ ٹھیک، ظروف میں سے ایک ہے لدن، ظروف میں سے ایک ظرف ہے، یہ اگر اضافہ ہو یا متکلم کی طرف تو وہاں پر نون کے ساتھ یا متکلم آ جائے گا، یا متکلم کی طرف اضافہ ہو جائے گا. وفی لدنی قل، لدنی میں لدنی کہنا کم ہے، یعنی کیا؟ لدن کے ساتھ نون وقایا لگا دینا زیادہ ہے، بغیر نون وقایا کے لدنی پڑھنا کم ہے. ٹھیک. وفی قدنی وقطنی الحذف ایضا قد یفی، اما قط دال کے ساتھ، قد قط قا کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا نون وقایا لگا دینا زیادہ ہے، لیکن گاہی بغیر نون کے یا متکلم ان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اور یہ قط اور قط اضافہ ہوتے ہیں یا متکلم کی طرح. وفی قدنی وقطنی الحذف ایضا قد یفی، حذف بھی کبھی وفا کرتا ہے، یعنی حذف ہو کر بھی آیا نون میں. صحیح. یہ ہوئے ظروف کا کیا ہے معاملہ. ولیسی بلا نون قد نظم قال الشاعر، لیسی بغیر نون کے بھی نظم کیا گیا ہے، شعر بغیر نون کے شعر میں استعمال کیا. لیسی قال الشاعر عددت قومی كعديد الطيس اذ ذهب القوم الكرام لیسی. کہتا ہے میں نے اپنی قوم کو گنا، عددت قومی، اپنے قوم کو گنا، كعديد الطيس، اس شخص کی طرح جو ریت گنتا ہے. رمل کسے کہتے؟ چھوٹے چھوٹے کیا نہیں ہوتے، ریت، جیسے ریت گنتا ہے اس شخص کی طرح میں نے اپنے قوم کو بھی گنا. مطلب کیا ہے؟ میرے قوم کے افراد بھی زیادہ ہے، بہت ہے، اس وجہ سے گننا شروع کیا. اچھا، کب گننا شروع کیا؟ اس وقت جب قوم کے اچھے لوگ چلے گئے تھے میرے علاوہ. لیسی، میرے علاوہ دوسرے جو اچھے لوگ تھے وہ چلے گئے تھے، ہاں، اس دنیا کی طرف. تو میں اس وقت گننے لگا. لیسی، یہ یا لیسا کے لیے اسم ہے، خبر کیا ہے؟ لیسی، یہ یا ہو گیا خبر. اسم کیا ہے؟ اندر ضمیر ہے، وہ لوٹتی کس کی طرف؟ ذاہب کی طرف. میں نہیں گیا تھا، میرے علاوہ دوسرے گئے تھے. ٹھیک ہے. لیسا کے اندر ضمیر ہوا ہے جو ذاہبہ کے اسم فاعل کی طرف لوٹتی ہے، اور یا متکلم خبر لیسا ہے. ہاں، اچھا. ولا يجيء في غیر النظم الا بالنون، اما غیر نظم میں لیسا استعمال نہیں ہوتا مگر نون کے ساتھ. جب اس کے ساتھ یا متکلم لگا دیں گے تو نون کے ساتھ ہی یا متکلم لگ جائے گا، بغیر نون کے نہیں. تغیرہ من الافعال، جیسے کہ لیسا کرو دوسرے افعال میں کیا حکم تھا؟ دوسرا افعال میں یہی ہوتا تھا کہ جب یا متکلم اس کے آخر میں آتا ہے تو نون وقایہ کے ساتھ آتا تھا. یہ لیسا بھی افعال میں سے، ادھر بھی ایسا ہو جائے گا. کقولہم علیہ رجلا لیسنی، جیسے کہ علیہ رجلا لیسنی. اب یہاں علیہ اس میں فعل ہے، رجلا اس کے لیے مفعول ہے، اس میں فعل. اچھا، لیسنی
دیکھیے یہاں لیسا کے ساتھ یا متکلم آ گیا، نون کے ساتھ لگ گیا ہے، نون بھی آ گیا، نون بھی قایا بھی ساتھ آ گیا ہے. ٹھیک. اچھا ولیتنی بالنون فشا ای کفر وضاع، اما لیتنی نون کے ساتھ پڑھنا زیادہ ہے، فشا بمانا کثرہ، وضاع ضاع بھی وہی کثرے کے معنی میں ہی ہے، پھر زیادہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ جب لیتا کے ساتھ یا متکلم آ جاتا ہے تو نون کے ساتھ آتا ہے. کیوں؟ لمزیت علی اخواتها، کیونکہ یہ لیتا اپنے اخوات پر ایک زائد خصوصیت رکھتا ہے. لمزیتها ایک زائد خصوصیت رکھتا لیتا اپنے اخوات پر. فی الشبع بالفعل، شباہت ہے فعلی میں، یعنی یہ سارے فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں لیکن لیتا زیادہ شباہت رکھتا ہے. اسی وجہ سے فعل کی خصوصیات اس میں زیادہ ہونی چاہیے. جب فعل کے ساتھ یا متکلم آتا ہے تو نون وقایہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہی ہونا چاہیے. یدل علی ذلک سما واعمالها ما زیادت ما. اچھا اس میں فعل کے ساتھ زیادہ شباہت ہے دوسرے اخوات کی نسبت، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ تو دعویٰ کیا آپ نے کہ فعل کے ساتھ زیادہ شباہت ہے دوسرے حروف کی نسبت، اس کے اندر دلیل کیا ہے اس پر آپ کے پاس؟ ہاں اس پر دلالت کرتا یہ کہ یہ لیتا عمل کرتا ہے ما کافہ اس کے ساتھ آنے کے باوجود بھی. اگر یہ حروف مشبہات بالفعل کے ساتھ ما کافہ آ جائے تو عمل سے ملغا ہوتے، لیکن لیتا ملغا نہیں ہوتا بلکہ عمل دینا بھی جائز ہے. عمل دینا جائز ہونا یہ دلیل ہے کہ فعل کے ساتھ اس میں زیادہ شباہت ہے، فعل کی طرح یہ عمل کرتا ہے ہاں ماں آنے کے باوجود بھی. کما سیاتی جیسے کہ حروف مشبہات بالفعل کی بحث میں آ جائے گا. وفی التنزیل قرآن کے اندر اس طرح آیا ہے ولیتنی کنت معہم، لیتنی کنت معہم. کیا ہوا یہاں پر؟ دیکھیے یہ لیتا کے ساتھ یا متکلم آ گیا نون وقایہ کے ساتھ. صحیح؟ صحیح. لیتنی اس میں لیتا ہو گیا، کنت معہم اس کے لیے خبر بن جائے گا. اچھا اوپر جو علیہ رجلا لیسی کی کیا ترکیب کیا؟ لیسنی اس میں پھر رجلان مفعول ہے، لیسنی اس کے لیے رجلن کے لیے صفت ہے. ہاں جملہ ٹھیک. ولیتنی بلا نون النظر، اما ولیتی بلا نون النظر، لیتی کہنا بغیر نون کے کم ہے. ای شذ کم ہے یعنی بلکہ خلاف قاعدہ، شذ یعنی خلاف قاعدہ، قاعدے کے خلاف استعمال ہوتا ہے. قال الشاعر جیسے شاعر کا قول ہے یہ کمونیت جابر اذ قال لیتی اصادفه وافقد جل مالی. شاید مثال دیکھے لیتی یہاں کیا ہوا؟ بغیر نون کے یا متکلم آ گیا ہے، بغیر نون کے یا اس کے لیے اسم میں اصادفه اس کے لیے جملہ خبر ہے. جابر کی تمنا کی طرح، یعنی کسی نے تمنا کیا دوار جابر کی طرح. ہاں کب تمنا کیا؟ اذ قال لیتی، جس وقت اس نے کہا تھا کاش میں اس کو پا لیتا اور اپنا مال کا کیا ہے بڑا حصہ خرچ کرتا اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا. ٹھیک ہے. ومع العکس
اما لعل اس لیتا کے ساتھ عکس کر دو، ومع لعل عکس حاض الامر، اس امر کو اس حکم کو لعل کے ساتھ عکس کر لو، عکس کیا تو کیا ہو جائے گا؟ تجریدها من النون کثیر، بس نون سے خالی ہونا زیادہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ اچھا لیتا میں فعل کے ساتھ شباہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ نون بھی آنا زیادہ ہے. یہ لعل فعل کے ساتھ شباہت کم ہے، اس وجہ سے نون آنا کم. کیوں شباہت کم ہے اس کے اندر؟ لأنها ابعد من الفعل، کیونکہ یہ فعل سے دور ہے. کیوں دور ہے؟ لشبہها بحروف الجر، کیونکہ حروف جر کے ساتھ شباہت ہے. گاہی حرف جر بھی بنتا ہے، یہ لعل آباد کو کیا کرتا ہے؟ گاہی جر دیتا ہے. وفي التنزيل لعلی ابلغ الاسباب، لیکن لعلی یا متکلم آ گیا لعل کے ساتھ بغیر نون وقایہ کے. واتصالها بها قلیل، اما متصل ہونا اچھا یہ لعل متصل بنون ہونا کام ہے. قال الشاعر، جیسے کہ شاعر کا یہ قول ہے، فقلت اعیران القدوم لعلنی اخط بها قبرا لابیض ماجدی. ٹھیک شاید مثال لعلنی، یہاں یا متکلم نون کے ساتھ آ گیا ہے. میں نے کہا بس مجھے عاریتن دو کیا قدوم. قدوم کسے کہتے ہیں؟ قدوم کسے کہتے ہیں؟ نیا. فقلت عیران القدوم لعلنی، میں کہا کیا ہے قدوم مجھے دے دو، ممکن ہے کہ میں اس کے ذریعے ایک قبر کھودوں اپنے کیا تلوار جو اصیل ہے اس کے لیے. ہاں اچھا قدوم کیا چیز ہے؟ قدوم شیشہ نہیں یار، قدوم اسے کہتے جس سے لکڑیوں کو توڑ دیتے ہیں. نا کیا کہتے ہیں لکڑیوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ تھیشا، تیشا کو کہتے ہیں. تیشا مجھے دے دو، اس کے ذریعے ایک قبر نکالوں گا، کھودوں گا. کہتا ہے بیلچا نہیں، تیشا کہتے ہیں. اعلیٰ اب تو درخان، کبھی درخان کے پاس گئے ہیں؟ درخان کے پاس گئے ہیں. اب اس کے پاس ایک کیا ہے آلہ ہوتا ہے، لکڑیوں کو اس طریقے سے کیا ہے زائد لکڑی کے حصوں کو کاٹ دیتا ہے. تیشے کہتے اس کو. منچ کہتے ہیں. وَكُن مُخَيَّرًا فِي إِلْحَاقِ النُّونِ وَعَدَمِهَا، اور آپ اختیار مند ہیں نون کے الحاق اور عدم الحاق میں بقیہ حروف مشبہات بالفعل کے اندر. وہ بقیہ کون سے ہیں؟ ان وان ولا کأن ولكننا نہ ہوں. وَإِنِّي عَلَى لَيْلَى لَغَارٍ وَإِنَّنِي عَلَى ذَاكَ فِيمَا بَيْنَنَا مُسْتَدِيمُهَا. مثال اننی، دیکھیں ان کے ساتھ یا متکلم آ گیا نون وقایہ کے ساتھ. انی بغیر کیا ہے یا کے ساتھ آ گیا. انی بغیر کیا نون وقایہ کا آ گیا. اننی نون وقایہ کے ساتھ آ گیا. اچھا بے تحقیق میں لیلا پر کیا ہے غصے میں ہوں، یعنی لیلا کو سرزنش کرتا ہوں. پتہ نہیں کیوں غصہ آیا لیلا کے اوپر. اس کو ہے عاشق ہے اس کے اوپر، لیلا پر عاشق ہے. ہاں لیلا معشوقہ ہے، اس کا محبوبہ ہے، پھر بھی کہتا ہے میں سرزنش کرتا ہوں لیلا کو بتحقیق میں، اور اس سرزنش کو ادامہ دینے والا ہوں. ہاں ہمارے درمیان جو بات ہے اس وجہ سے ہم اس سرزنش کو کیا
ہمیشہ سرزنش کرنے والا ہوں. شاعر کے حالات ہے، گاہی غصہ کرتا ہے اس کے اوپر، ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس کی کیا ہے مذمت میں اشعار بولتا، گاہی خوش ہو جاتا ہے، پھر تعریف میں اشعار بولتا ہے. شاعری اسی کو کہتے ہیں نا، اشاعر کل مجنون. ہاں وقال الفرا عدم الحاق النون هو الاختیار، لیکن فرا کہتا ہے کہ نون ملحق نہ ہونا یہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی اچھا ہے. اختیار کیا یعنی جہاں پر بھی اختیار مطلب یعنی کیا، دونوں جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کو اختیار کیا وہ بہتر بات ہے. ہاں صحیح ہے. یہاں پر کیا ہے اچھا عدم الحاق نون ہی کیا ہے، اسی قول کو اختیار کیا ہے فرا نے، یہی بات بہتر ہے. واضطرارا خففا نون منی وعنی، بعض فاعل ہے خففا ہے، اضطرار کی وجہ سے تخفیف کے ساتھ پڑھا نون منی اور انی کو بعض شعراء گزشتہ نے، شعراء گزشتہ میں سے بعض نے منی اور انی کو تخفیف کے ساتھ پڑھا، منی اور انی پڑھ لیا ہے. فقال ایھا السائل عنہم وعنی لست من قیس ولا قیس منی. ہاں لست من قیس ولا قیس منی. ہاں اے سوال کرنے والا ان سے اور مجھ سے، میں نہ قیس سے ہوں اور نہ قیس مجھ سے ہے. ہاں یہاں دیکھیں کیا ہوا، آنی یا متکلم ان حرف جر داخل ہو گیا یا ہے متکلم کے اوپر، نون وقایا نہیں لایا. والاختیار فیہما الحاق النون، لیکن ان دونوں کے اندر خود سیوطی کہتا ہے پسندیدہ بات یہ ہے، حسن بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر نون ملحق ہونا چاہیے. کما ہوا الشائع الظاہر، یہی زیادہ ہے. کیا مین اور عن میں کیا ہوتا، نون ملحق ہوتا ہے کثرت سے. اچھا اگر نون کثرت سے ملحق ہوتا تو اس شعر کے لیے کیا کرو گے، ادھر تو نون نہیں آیا. کہہ رہا کہ علی ان ھذا البیت لا یعرف له نظیر فی ذلک. اچھا اثراً اس شعر جیسا دوسرا کوئی شعر ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، کہ وہاں پر بھی دوسرا کوئی ایسا شعر ہمیں نہیں ملتا ہے جو کیا ہے آن یا پر داخل ہو یا متکلم پر اور نون وقایا کے بغیر آیا ہو، ایسا کوئی شعر ملتا ہی نہیں ہے. الا ان ھذا البیت لا یعرف له نظیر، اس کے لیے کوئی نظیر معلوم نہیں ہے. بل ولا قائل، الا اس کے قائل پتہ نہیں ہے. الا یہ شعر کس نے کہا، ہاں یہ جو اوپر بتا دیا یہ شعر کس نے کہا، وہ قائل بھی یہاں پتہ نہیں ہے. اچھا اس شعر کے ذریعے شاہد مثال لاتے ہیں، دلیل لا سکتے ہیں جس شعر کا شاعر معلوم ہو، وگرنہ ہر شعر سے آپ دلیل نہیں لا سکتے ہیں. اچھا زمان جاہلیت کا کسی شاعر نے کچھ کہا ہو، یا پیغمبر کے زمانے میں کوئی شعراء گزر گئے ہو، یا خلفاء کے زمانے میں شعراء گزر گئے ہوں، ان کے اشعار سے آپ استدلال کر سکتے ہوں. پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شاعر کس زمانے میں تھا اور کون ہے، لیکن اس شعر کا شاعر پتہ نہیں ہے. بل ولا قائل، بلکہ اس شاعر کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے یہ شعر، کوئی قائل نہیں ہے. ہاں کدھر ہے فرا، اچھا یہ اس نے یہ شعر
اچھا کہا یہ فقال شاعر نے یہ شعر کہا، کس شاعر نے کہا ہے وہ شاعر پتہ نہیں ہے، یہ تو مثال لایا اس نے، لیکن کس شاعر نے کہا یہ؟ آیا زمانے جاہلیت کا کوئی شاعر ہے، پیغمبر کے زمانے کا کوئی شاعر ہے، بعد میں خلفاء کے زمانے کا کوئی شاعر ہے؟ پتہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک۔ وما عدا هذين من حروف الجر لا تلحقه النون، اما ان دونوں حروف جارہ کے علاوہ دوسرے کسی حرف جر کے ساتھ نون وقایا نہیں آتا۔ حروف جارہ تو زیادہ ہے، اگر یہ یا متکلم پر داخل ہو جائے حروف جارہ مین اور عن کے علاوہ تو وہاں پر نون وقایا متصل نہیں ہو سکتا۔ لی بی دی وکذا خلا و عدا و حاشا، خلا و عدا و حاشا میں بھی ایسا ہے، خلا یا عدا یا حاشا یا حتی میں بھی۔ اچھا اگر حتی یا متکلم پر داخل ہوتا ہے تو حتی یا قال الشاعر، جیسے کہ شاعر نے کہا فی فدیۃ جعلوا الصلیب الہہم حاشایا انی مسلم معذور۔ اچھا وہ کسی شخص کے بارے میں، وہ ان جوانوں میں تھا جنہوں نے صلیب کو اپنا خدا قرار دے دیا، جنہوں نے کیا کیا؟ صلیب کو اپنا الہ قرار۔ صلیب سمجھتے یا نہیں؟ عیسائیوں کا جو نشانی ہے یہاں اس طرح لگا دیتے ہیں عیسیٰ۔ اچھا وہ جوان بھی ان جوانوں میں تھا جنہوں نے صلیب کو اپنا خدا الہ قرار دے دیا۔ اچھا میرے علاوہ میں نہیں، حاشا میں پاک ہوں اس سے، انی مسلم معذور، میں ایک مسلمان ہوں اور معذور ہوں۔ معذور جس کے صدام کو کاٹا گیا ہو، ختنہ کیا گیا ہو، ختنہ، ہاں میں ایسا مسلمان ہوں جو ختنہ شدہ، ہاں سب ایسے ہیں، ہاں جی بس یہ صدام کی کوئی بات ہوتی ہے یا کیا ہے بغداد کی کوئی بات ہوتی ہے تو بس خوش ہو جاتے ہیں نا، ہاں صدام بغداد دونوں لازم ہو منظوم ہے۔ ہاں بغداد کسی کہتے ہیں؟ اسی کو الٹ کو۔ اچھا ٹھیک، یہ ایک ہمارا استاد یہ مثال دیتا تھا، صدام بغداد میں داخل ہوا، مثال دیتا تھا۔ ٹھیک۔ وَإِلْحَاقُ النُّونِ فِي لَدُنْ، اما نون کا ملحق ہونا لدن میں، فَيُقَالُ لَدُنِّي كَثِيرٌ، لدن ظرف ہے نا بمعنی اینڈ، اگر یہ اضافہ یا متکلم کی طرف تو اس صورت میں نون وقایہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ وَبِهِ قَرَعَتْ سِتَّةٌ مِّنَ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ، 7 قراء میں سے 6 قراء نے نون وقایہ کے ساتھ قرأت کیا ہے۔ وَتَجْرِيدُهَا، ظاہر مجرد کرتے ہیں ہاں لدن کو نون وقایہ سے، فَيُقَالُ اللَّدُنِي، لدنی بالتخفیف، لیکن یہ کیا ہے؟ کم ہے۔ وَبِهِ قَرَعَ نَافِعٌ، قراء سبعہ میں سے نافع نے اس طرح قرأت کیا ہے۔ وَإِلْحَاقُ النُّونِ فِي قَطْنِي وَقَطْنِي، یہ قطنی اور قطنی کیا معنی دیتے ہیں؟ بمعنی حسبی، دونوں کا معنی کیا؟ حسبی کا، حسبی کثیر، نون ان کے ساتھ کیا ہے؟ لگنا زیادہ ہے۔ والحذف اذن قد يفي، لیکن حذف بھی کبھی وفا کرتا ہے، یعنی حذف ہو کر بھی آیا ہے۔ ہاں قال الشاعر قدنی من نصر الخبابین قدی،
لیس الامام بالشحیح ملحدی. اچھا یہ دیکھیے یہاں قدنی نون کے ساتھ آیا، قدی بعد والا بغیر نون کے. ہاں اس سے کافی ہے، یعنی خبیبین کے نصرت سے میرے لیے کافی ہے. یہ خبیبین کی نصرت مجھے نہیں چاہیے، میرے لیے پہلے کچھ بتایا وہ میرے لیے کافی ہے. خبیبین کی نصرت ضرورت نہیں ہے اور کافی ہے. قدنی کافی ہے، قدی کافی ہے. خبیبین یعنی عبداللہ اور اس کا بھائی ہے. شاید نے کچھ خبیبین سے مراد کیا ہے، ایک شخص ہے عبداللہ اور اس کا بھائی لیا. ٹھیک. اچھا لیس الامام بالشحیح الملحد، اما امام بخیل شخص، یعنی امام بخیل نہیں ہو سکتا، ایسا بخیل جو حق سے دور ہو، ایسا شخص امام نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک. وفی الحدیث قط قط بعزتک، حدیث میں ہے قط قط بعزتک. بس 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 بس. اچھا یہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، یہ حدیث کہنے والا اور معتقدین نجس ہیں، کافر ہیں، کفر آمیز حدیث ہیں. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن گناہگاروں کو، خطا گاروں کو، کفار کو، برے لوگوں کو جب خدا جہنم میں ڈال دے گا، لیکن ڈالنے کے بعد بھی جہنم کا بہت سارا حصہ خالی پڑے گا، وہاں خالی رہے گا. تو جہنم کے خدایا مجھے تو اتنا بڑا بنایا لیکن اس میں تو کچھ نہیں ہوا، یا کچھ اندر ڈال دیا ہے، میرے پیٹ ابھی بڑا نہیں ہے، کچھ اور، پھر کچھ اور ڈال دے گا، پھر کوئی پہاڑ مہاڑ بھی ڈال دے گا. کہا نہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوا. ہاں تو اتنے میں خدا اپنا پاؤں لے جائے گا اندر. خدا اپنا پاؤں جب لے جائے گا تو قط 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 بس 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 کافی ہے. بس تمہاری عزت کی قسم، قط قط بس کافی ہے. ٹھیک. جو شخص بھی معتقد ہو جسم خدا کے، مجسم کہتے ہیں، مجسم شخص نجس ہوتا ہے. ہاں کافر ہوتا ہے، نجس ہے. یروى بسکون الطاء وبکسرها، یہ قط تا کو ساکن کر کے یا تا کو کسرہ دے کر، قطی قطی. مع یاء ودونها، یا کے ساتھ ہوں اور بغیر یا کے، کیا قطی قطی. ویروى قطنی قطنی، کتنے ہوئے؟ 4. وقطو قطو. اچھا قطو قطو تشدید کے ساتھ یا بغیر تشدید؟ قطو قطو. تنوین کے ساتھ بھی پڑھتے، قطن قطن، قطو قطو بھی ہے، قطن قطن بھی ہے. ہاں تنوین کے ساتھ. کافی ہے یہاں تک. ہاں